نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، آقا نامدار مدینی کے تاجدار دون عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر خراج عقیدت پیش کریں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و محبانا و ملجانا و بارک وسلم علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. آئیے حضرات، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ فقط دین اسلام ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے. سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے خوبصورت مذہب جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا دین اسلام اس وجہ سے افضل ہے یا اس وجہ سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ اس کے فالوورز زیادہ ہیں؟ نہیں. یا دین اسلام اس وجہ سے افضل ہے کہ اس کو ماننے والے دنیا کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں. یا اس دین کو ماننے والے اونچی اونچی مسجدیں بنواتے ہیں، اس وجہ سے افضل ہے؟ نہیں. یا اس دین پر ماننے کے باوجود، بہترین مسجدیں بنانے کے باوجود اس دین کو ماننے والے سب سے زیادہ شراب اور جوا کے عادی ہیں، اس وجہ سے دین افضل ہے؟ نہیں. بلکہ یہ دین افضل کیوں ہے، اس کو افضل دین کیوں کہا جاتا ہے، یہ تمام مذاہب میں سب سے بہتر مذہب کیوں ہے، یہ سب سے افضل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ افضل دین ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی بنیاد پر ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا اخلاق دنیا کے اندر پیش کرا ہے، اور جب آقا کا اخلاق دنیا نے دیکھا ہے تو ہر انسان یہ پکار اٹھا ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو بتاؤ پھر ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا. اور آقا کے دامن سے لوگ وابستہ ہوتے چلے گئے ہیں. حضرات محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دین لایا ہوا دین اسلام اتنا معتبر ہے، اتنا افضل ہے کہ حضرات محترم اس دین کو چاہے دنیا کتنی بھی گھٹائے، اس کی چاہے کتنی بھی مذمت کی جائے، لوگ اپنے الفاظ میں کچھ بھی کہیں، لیکن یہ دین وہ دین ہے جو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں کرتا چلا جاتا ہے، اور قرب قیامت تک یہی دین ہوگا جو سارے عالم کے اندر پھیلا ہوا ہوگا. تمام باطل مذاہب ختم ہو جائیں گے، تمام باطل فرقے بند ہو جائیں گے. آخر میں جو دین چمکے گا تو وہ کوئی دین اور نہیں ہوگا بلکہ یہ دین اسلام ہوگا. میرے عزیز، یہ دین اسلام کیوں معتبر ہے، یہ دین اسلام کیوں افضل ہے، تمام مذاہب میں سب سے افضل دین اسلام کیوں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق کی بنیاد پر ہے.
میرے آقا کا اخلاق تو دیکھیے، میرے آقا کا کردار تو دیکھیے، میرے آقا کا کریکٹر دیکھیے. اگر کوئی بات کرے تو وہ آقا کی طرح اخلاق لا کر دکھائے، آقا کی طرح کردار لا کر دکھائے. جیسا ہمارے سرکار نے زندگی گزاری ہے ایسے کسی کے پاس زندگی نہیں ہے. جیسا میرے نبی نے اخلاق کریمانہ پیش کیا ہے ایسا کسی کا اخلاق نہیں ہے. جیسا کریکٹر مصطفیٰ جان رحمت کا ہے ایسا کریکٹر دنیا کے کسی انسان کا نہیں ہے. حضرات محترم یہی وجہ تھی کہ جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس نے اپنے آپ کو کئی سال لائبریری کے اندر بند کر کے اور جب تمام لوگوں کے اور تمام مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد اور جب اس نے دنیا کے سب سے بہترین 100 لوگوں کے نام لکھے اس میں سب سے اوپر جس نبی کا نام لکھا تھا اور جس مذہب کے لانے والے کا نام لکھا تھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ تمہارا اور ہمارا نبی جناب محمد رسول اللہ. وجہ کیا تھی؟ اور اس نے علی اعلان کہا تھا کہ میں نے جو تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد اور تمام مذاہب کی مطالعہ کرنے کے بعد میں اس جگہ پر پہنچا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے بہتر اگر کوئی انسان آیا ہے تو وہ انسان کوئی اور نہیں ہے، مسلمانوں کا پیشوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات. اس وجہ سے یہ دین افضل ہے. آقا کا اخلاق تو دیکھیے، آقا کا کردار تو دیکھیے، آقا کا کریکٹر تو دیکھیے. مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک پاگل عورت آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے محمد تجھ سے مجھے کچھ باتیں کرنا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے ہیں. وہ عورت کہتی ہے آقا اے مسلمانوں کے نبی تجھ سے مجھے یہاں باتیں نہیں کرنا ہے بلکہ وہاں جا کر باتیں کرنا ہے، وہاں جہاں کوئی نہ سن سکے. حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر وہ عورت جاتی ہے جہاں پر عرب کی تپتی ہوئی ریت ہے، عرب کی تپتی ہوئی دھوپ ہے، اور اس دھوپ میں لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے اور کھڑا کرنے کے بعد اپنی باتیں بتانا شروع کر دیتی ہے. حضرات محترم ادھر صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کس کی باتیں سن رہے ہیں، یہ تو پاگل ہے، اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا ہے، یہ تو پاگل ہے، اس سے کوئی بات نہیں کرتا ہے. لیکن دیکھیے جس سے کوئی باتیں نہیں کرتا ہے اس سے بھی میرا اور تمہارا نبی کیسے باتیں کر رہا ہے. حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت گھنٹوں اس کی باتیں سنتے رہے اور حضرات محترم جب اس کی بات مکمل ہوئی آقا نے ارشاد فرمایا تیری باتیں پوری ہو گئی؟ ضعیفہ نے کہا ہاں پوری ہو گئی. آقا نے ارشاد فرمایا اے ضعیفہ جب پورے عرب میں تیری کوئی بات نہ سنے کرے اور جب تجھ کو اپنی باتیں سنانے کا جی کیا کرے تو کسی اور کو نہیں مجھ محمد کو بلا لیا کر، میں تیری باتیں سن لیا کروں گا. حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ جب مسجد نبوی میں تشریف لائے صحابہ نے عرض کیا حضور جس بوڑھی کی آپ باتیں سن رہے تھے، جس ضعیفہ کی آپ باتیں سن رہے تھے، تمام لوگ جانتے ہیں یہ بوڑھی جو ہے پاگل ہے، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اس کے دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کی باتیں کوئی نہیں سنتا ہے. آپ اتنی تپتی ہوئی ریت میں اور ایسے نازک جسم کو لیے ہوئے آپ ریگستان کی اور عرب کی اس تپتی ہوئی دھوپ میں گھنٹوں اس ضعیفہ کی باتیں سنتے ہیں. آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آقا ارشاد فرماتے میرے صحابہ سنو یہ ضعیفہ دماغ سے پاگل ہے، اس کی پورے عرب کے اندر کوئی نہیں سنتا ہے. اور آقا نے ارشاد فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا ہے اس کی سننے کے لیے اللہ نے مجھ محمد کو دنیا کے اندر پیدا کیا. تو یہ اخلاق کریمہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا. اسی کو دیکھ کر لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس دین کو سب سے بہتر دین اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. حضرات محترم کس وجہ سے دین اسلام بہتر ہے؟ حضرات محترم غریبوں کو سینے سے لگانے والے ہیں مصطفیٰ، یتیموں کو سینے سے لگانے والے ہیں مصطفیٰ، بے سہاروں کو سینے سے لگانے والے ہیں مصطفیٰ. آقا کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا نے کیوں تسلیم کیا؟ وجہ یہ ہے کہ بے سہاروں کو سہارا اگر کسی نے دیا ہے تو وہ کسی اور کی ذات نہیں ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اگر کسی کو جلتے چتا سے بچایا ہے تو اس کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر کسی کو زندہ گور کے اندر دفن ہونے سے بچایا ہے تو اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ وہ اس لیے مطالعہ کر رہا تھا کہ میں دیکھوں لوگ اتنے سے وقت میں اس نبی کا زیادہ کلمہ کرنے والے کیسے اس دنیا کے اندر پیدا ہو گئے، اتنا زیادہ اس کو کیوں کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس نبی کو لائک کیوں کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس نبی کو پسند کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم وہ حدیث کا مطالعہ کرتا ہے اور مطالعہ کرنے کے بعد جب وہ اس حدیث پر پہنچتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص روتا ہوا آتا ہے، آنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا بچہ 3 دن سے غائب ہو گیا ہے۔ آقا نے پوچھا کئے دن سے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ 3 دن سے میرا بچہ غائب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میرے گھر میں چولہا نہ جل سکا ہے، تمام لوگ بھوکے ہیں، اس کی یاد مجھ کو تڑپتی ہے، اس کی یاد مجھ کو تڑپاتی ہے، جس کی طلب کی خاطر میں کھانا نہیں کھا پا رہا ہوں، میری بیوی کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میرے بچے کو کیسے تلاش کیا جائے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، صبر سے کام لو، سکون سے کام لو، یہیں پر بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص بیٹھ جاتا ہے، اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص کے رونے کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کا بیٹا 3 دن سے غائب ہو گیا ہے۔ اور حضرات محترم اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی ثبوت ملتا ہے اور یہ بھی ہم اس سے اخذ کرتے ہیں کہ ایک بچہ جب اگر اس کے باپ سے جدا ہوتا ہے تو اس باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ حضرات محترم عام طور سے باپ اپنی تکلیف کو ظاہر نہیں کرتا ہے، لیکن تڑپتا وہ بھی اتنا ہے، اس کا دل بھی اتنا ہی دکھتا ہے جتنا ایک ماں کا دکھتا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ ماں جلدی رونے لگتی ہے، وہ بات الگ ہے کہ ماں بہت جلدی اپنے آنسوؤں کو آنکھوں میں لے آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب ایک بچہ اگر لیٹ گھر میں پہنچتا ہے تو جس طرح ماں تڑپتی ہے ایسے ہی باپ بھی اپنے بستر پر تڑپتا ہے، اس کو بھی نیند اس وقت تک نہیں آتی ہے جب تک کہ اس کا بیٹا اس کے گھر واپس نہ آ جائے۔